بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کہانی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹاپ 5 موسٹ یوز لیس میگا پروجیکٹس ان دا ورلڈ، یعنی دنیا کے سب سے بڑے 5 بیکار منصوبے۔ تعمیراتی ترقی ملک کی اقتصادی ترقی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چند دہائیاں پہلے دبئی کیسا تھا تو آپ حیران نہیں ہوں گے کہ آج وہ کیسا ہے۔ انہوں نے ایک صحرا کو سیاحتی مقام اور کاروباری مرکز میں تبدیل کر دیا، جہاں دنیا بھر سے لوگ یا تو سیر کے لیے آتے ہیں یا کاروبار کے لیے۔ تاہم آرکیٹیکچرل ترقی کے جنون کی وجہ سے کچھ نکارہ واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹس کی فہرست ہے جو کہ آپ کو حیران کر دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا دارالحکومت ہے جو لاکھوں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن عملی طور پر خالی پڑا ہے؟ اور یہ کہ امریکہ نے ایک ایسے میگا پروجیکٹ کے لیے $17 بلین ضائع کیے جو کبھی استعمال بھی نہیں ہوا اور آج تک مکمل طور پر بیکار ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے 5 بڑے میگا پروجیکٹس جو کہ بالکل بیکار ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ پہلے نمبر پر ہے انٹرسٹیٹ H3 ہائی وے ہوائی امریکہ۔ امریکہ کی اسٹیٹ ہوائی میں ایک دلکش قدرتی شہراء کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ 26 کلومیٹر طویل انٹرسٹیٹ H3 ہائی وے دنیا کے سب سے شاندار مناظر میں سے ایک ہے۔ یہ اتنا حیران کن ہے کہ گاڑیوں کے رکنے اور ٹریفک کے خطرات پیدا کرنے کی حقیقی خدشات کے تحت اس کو بنایا گیا تھا۔ تاہم ہائی وے اتنا ہی متنازع ہے جتنا کہ خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے 1960 میں دفاعی تحفظات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تجویز کیا گیا تھا۔ اس ہائی وے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہائی وے جنوب کی طرف پرل ہاربر نیول بیس کو مشرقی ساحل پر میرین کور ایئر اسٹیشن سے جوڑے گی۔ جب اس ہائی وے کو تعمیر کرنا شروع کیا گیا تو اس کے تعمیر کے اعلان کے ساتھ ہی ماحولیاتی گروپس کے ساتھ ساتھ مقامی ہوائی باشندوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جو اس منصوبے سے بڑے پیمانے پر شجرکاری کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس وقت کے ماحولیاتی قوانین اور ارد گرد کی وادیوں کے تحفظ کے لیے راستے کی تبدیلی نے منصوبوں کو غیر معینہ مدت تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ 26 سال بعد ماحولیاتی رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا جب کانگریس نے اس منصوبے کو ماحولیاتی قوانین سے مستثنی قرار دیا اور بالآخر 1989 میں تعمیر دوبارہ شروع کر دی گئی۔ اس تعمیر شروع ہونے کا راستہ جب صاف ہوا تو شاہراہ کو بالآخر 1997 میں کھول دیا گیا۔ اس کی اصل تجویز کے تقریباً 37 سال بعد انٹرسٹیٹ H3 ہائی وے کو اکثر انجینئرنگ کا کمال سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مشکل خطوں کی وجہ سے جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا۔ متعدد ہائی ٹیک سرنگوں کے علاوہ ہائی وے نیچے کی وادیوں میں مقامی ماحول کی حفاظت کے لیے تقریباً خصوصی طور پر نالیوں سے گزرتی ہے۔ کیونکہ اس ہائی وے کو بنانے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی، اس کو بہت زیادہ تاخیر کا شکار کیا گیا، تو یہ اپنی اصل لاگت سے 5 گنا زیادہ میں تعمیر ہوئی۔ تعمیر کی کل لاگت $1.3 بلین تھی، جو کہ تقریباً $50 ملین فی کلومیٹر ہے، جو دنیا میں فی کلومیٹر سب سے مہنگی لاگت ہے۔ بہت زیادہ بجٹ کے باوجود یہ خوبصورت شاہراہ ہر کسی کے لیے مفید نہیں ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ کہیں نہیں جانے والی سڑک ہے، کیونکہ 60 کی دہائی کے دفاعی تحفظات اب کوئی تعلق نہیں رکھتے اور ہائی وے کا ڈاؤن ٹاؤن ہونولولو تک کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مقامی ہوائی باشندوں کا معاملہ ہے، جن کی اکثریت آج تک H3 استعمال کرنے سے انکاری ہے، کیونکہ اس کی تکمیل کے دوران بہت سے مذہبی لحاظ سے اہم ثقافتی مقامات تباہ کر دیے گئے تھے۔ جہاں تک میگا پروجیکٹس کی بات ہے تو انٹرسٹیٹ H3 ہائی وے یقیناً ایک کامیابی ہے، تاہم بعض مقامی گروہوں کے لیے یہ ایک بیکار منصوبہ ہے۔ اگرچہ یہ دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے، لیکن کم از کم یہ ہماری فہرست کے اگلے پروجیکٹ کی طرح مکمل طور پر ترک نہیں کر دیا گیا۔ ہماری فہرست میں نمبر 2 پر ہے سیوڈاد سینٹرل ایئرپورٹ اسپین۔ اسپین کو یورپ میں سفر کے لیے ایک اہم مقام سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک اہم نقطہ تھا جب سیوڈاد سینٹرل ایئرپورٹ اسپین کا خیال سامنے آیا۔ یہ اسپین کے اندر چھٹیوں کے مسافروں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی زائرین کے لیے منزل پر جانے کے لیے اس کو بنایا جانا تھا۔ اس نئے ہوائی اڈے کا ویژن یہ تھا کہ اسے میڈرڈ کے پہلے سب سے زیادہ بھیڑ والے مرکزی ہوائی اڈے کا متبادل بنایا جائے گا۔ نئے ہوائی اڈے کے پاس یورپ کے 5 سب سے طویل رن ویز میں سے ایک ہے اور یہ ایک سال میں 20 لاکھ مسافروں کی خدمت کر سکتا ہے۔ یہ میڈرڈ کے لیے 70 ملین مسافروں کی گنجائش کے مقابلے نسبتاً کم تعداد ہے، تاہم سالانہ 10 ملین تک صلاحیت کو بڑھانے کے لیے توسیعی منصوبے پہلے سے ہی حرکت میں تھے۔ چنانچہ جب یہ بالآخر 2009 میں کام کرنے لگا
تو $1.3 بلین کا خرچ اس کے اوپر ہو چکا تھا۔ یہ تمام منصوبے 2012 میں اس وقت رک گئے جب ان منصوبوں کو مکمل کرنے والی کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ مسائل منصوبے کے مقام سے شروع ہوئے، جبکہ اسے مرکزی ہوائی اڈہ کہا جاتا تھا، جبکہ یہ کسی بھی لحاظ سے مرکزی ہوائی اڈہ نہیں تھا، کیونکہ یہ میڈرڈ سے 200 کلومیٹر دور واقع تھا۔ اس سے مسائل مزید بڑھ گئے، کیونکہ زیادہ تر مسافر دور دراز مقام تک جانے کے لیے گھنٹوں سفر کرنے سے گریز کرتے تھے، اور زیادہ تر بڑی ایئر لائنز نے دارالحکومت سے فلائٹ آپریشن کرنے کو ترجیح دی۔ لہٰذا افتتاح کے پہلے سال کے اندر نئے تعمیر شدہ ہوائی اڈے کو ایک چھوٹی ایئر لائن تک محدود کر دیا گیا۔ مسافروں کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے کوئی بڑی ایئر لائن نہیں تھی۔ ہوائی اڈے پر 2012 تک $350 ملین کا خسارہ ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات نہیں کہ اس کو ریسیورشپ کے تحت چلایا گیا اور اسے 2013 میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا۔ 2014 میں ہٹ برطانوی شو ٹاپ گیئر کے ذریعے ہوائی اڈے کو ایک لاوارث جگہ کے طور پر بھی مشہور کیا گیا۔ بہت ساری نیلامیوں میں جانے کے بعد ایک مرتبہ $12,000 کی ایک مذکر خیز آفر بھی اس ہوائی اڈے کو پیش کی گئی۔ اس ہوائی اڈے کو بلاخر 2019 میں نئی مالکان کو فروخت کر دیا گیا، کیونکہ کووڈ-19 کے دوران کاروبار کریش ہو گئے تھے اور منافع کم ہو گیا تھا۔ سیوڈیٹ سینٹرل ایئرپورٹ کو ایک لائف لائن مل گئی۔ مسافروں کے واپس آنے کی بہت کم امید کے ساتھ نئے مالکان نے ہوائی اڈے کو اس کی خشک آب و ہوا، طویل رن وے اور کشادہ ہونے کے پیش نظر زمینی طیاروں کے گھر کے طور پر دوبارہ اس کو بنا لیا، یعنی کہ وہ طیارے جو کہیں نہیں جاتے ان کو یہاں پر سٹور کر لیا جاتا تھا۔ اگست 2020 تک 300 سے زیادہ طیاروں کے لیے سٹوریج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اس ہوائی اڈے پر 65 ہوائی جہاز کھڑے تھے۔ سٹوریج کے اس نئے انداز نے ہوائی اڈے کو ایک انتہائی ضروری کاروباری موقع فراہم کیا، تاہم اس ایئرپورٹ کا سارا کاروبار ایک مرتبہ پھر سے ٹھپ ہو گیا جیسے ہی کرونا وائرس کے بعد تمام جو پروازیں ہیں معمول کے مطابق چلنے لگیں۔ تو یہ $1 بلین کا میگا پروجیکٹ مسافروں کے لیے مؤثر طور پر بیکار رہا۔ اسی لیے ہم نے دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹ کی فہرست میں اس کو شامل کیا۔ دنیا کے تیسرے سب سے بیکار میگا پروجیکٹ میں ہم نے شامل کیا ہے میانمار کے نئے دارالحکومت نیپیڈاگ کو۔ دنیا کا تیسرا بیکار ترین منصوبہ ایک دور دراز کا ہوائی اڈہ نہیں ہے، یہ میانمار کا دارالحکومت ہے، ایک نیا دارالحکومت جو شروع سے بنایا گیا تھا۔ میانمار کی سابق فوجی قیادت نے 2002 میں خفیہ طور پر نئے دارالحکومت کی تعمیر شروع کی تھی۔ کسی ملک کے دارالحکومت کی منتقلی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی برازیل، مصر اور پاکستان سمیت کئی ممالک ماضی میں یہ کام کر چکے ہیں۔ 1947 میں آزادی کے بعد کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا، جس کے بعد پاکستان نے ایک نیا دارالحکومت اسلام آباد کے نام سے تعمیر کیا، جو کہ آج دنیا کا دوسرا سب سے خوبصورت ترین دارالحکومت ہے۔ نومبر 2005 میں میانمار کے رہنما نے عوام کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے نئے دارالحکومت کا نام خفیہ رکھا، جس کے 4 مہینے کے بعد انہوں نے اس کا نام نیپیڈاگ ظاہر کر دیا، جس کا لفظی مطلب ہے بادشاہوں کے رہنے کی جگہ۔ دارالحکومت کی اس اچانک تبدیلی کی وجہ واضح نہیں کی گئی۔ کچھ لوگوں نے قیاس کیا کہ فوجی قیادت سمندر سے ہونے والے حملوں سے خوفزدہ تھی، جبکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ اسے نجومیوں کے مشورے پر منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم اس کا بہت سا تعلق سابق دارالحکومت ینگون کے ساتھ تھا، جو کہ 70 لاکھ افراد کا گھر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شہر اپنی بنیادی ڈھانچے کی حدود کو پہنچ چکا ہے اور اس کی آبادی 2050 تک دگنی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ساحلی شہر برطانوی بحریہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے برطانوی دور حکومت میں دارالحکومت کے طور پر قائم کیا گیا تھا، اس لیے میانمار کے لیے دارالحکومت کو زیادہ مرکزی مقام پر منتقل کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ نیا منصوبہ تیزی سے بنایا گیا اور اس تاریخ تک یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں نے شہر میں $4 بلین خرچ کر دیے۔ نیپیڈاگ کے پاس بظاہر 20 لین ہائی وے ہے جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا، جو کہ 24 گھنٹے خالی رہتی ہے۔ اس 20 لین ہائی وے کے اوپر نہ ہی تو کوئی انسان نظر آتا ہے اور بہت کم گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ اس ہائی وے کو بنانے کے وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر لوگوں کی چہل پہل ہوگی، یہاں پر ٹریفک جیم ہوگی، یہاں پر اتنی زیادہ ٹریفک ہوگی کہ شاید 20 لین ہائی وے بھی کم پڑ جائے گی۔ لیکن اب اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ 2 لین ہائی وے بھی ہوتی تو بھی کافی ہوتی۔ اس شہر میں اس 20 لین ہائی وے کے علاوہ بہت سارے لگژری ہوٹلز، گولف کورسز، عجائب گھر اور دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، لیکن اس شہر میں ایک چیز مسنگ ہے اور وہ ہے آبادی، لوگ۔
یہ نیا دارالحکومت 1 ملین سے بھی کم رہائشیوں کا گھر ہے، جن میں سے زیادہ تر مضافاتی علاقوں میں رہتے ہیں جو شہر کے دارالحکومت بننے سے پہلے ہی یہاں پر موجود تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کیوں کوئی رہنا نہیں چاہتا؟ تو صحت کی سہولیات یہاں پر اتنی اچھی نہیں ہیں، معیاری تعلیمی اداروں کی کمی اور معاشی مواقع کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر آبادی شہر کو مستقل گھر بنانے سے گریزاں ہے۔ لہذا یہ شہر اکثر اپنے ویران جگہ کی تصویر پینٹ کرتا ہے اور اسے اکثر ماضی کا شہر کہا جاتا ہے۔ ناقابل یقین 20 لین ہائی وے عملی طور پر خالی ہے، ٹریفک کی بھیڑ کے بارے میں سنا نہیں جاتا۔ اس شہر کا مستقبل ہو سکتا ہے، لیکن آج تک یہ دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ شہر میں ایک ہوائی اڈہ ہے جو ہر سال 3.5 ملین مسافروں کو سنبھال سکتا ہے، لیکن مصروف دن میں 1 درجن لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر شاپنگ مالز کو دیکھیں تو وہاں پر صرف ویکنڈ پر اس شہر میں موجود سفارتی عملہ ہی جاتا ہے، جبکہ ہوٹل کی لابیاں زیادہ تر خالی رہتی ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اسے مستقبل کے شہر کے طور پر بنایا گیا ہے، لیکن ابھی کے لیے یہ دنیا کا سب سے عجیب دارالحکومت ہے اور ملک کی زیادہ تر آبادی کے لیے بیکار ہے۔ ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے فارسٹ سٹی، ملیشیا۔ ہم نے ایک بظاہر بوت شہر کی ابھی بات کی اور ہماری فہرست میں اگلا ایک سب مستقبل کا سمارٹ شہر ہے جو 4 مصنوعی جزیروں پر دوبارہ حاصل کی گئی زمین سے اٹھے گا اور ایک مصنوعی جنگلاتی ماحولیاتی نظام کے گرد تعمیر کیا جائے گا۔ فارسٹ سٹی کا مؤلف کن سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش شرط بناتا ہے جو سنگاپور کی آزاد شہری ریاست سے اس کی قربت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ سنگاپور کے پاس دنیا کی دوسری معروف ترین بندرگاہ اور ترقی پذیر معیشت ہے۔ ڈیولپرز پہلے ہی دوسرے لنک برج کے ذریعے فارسٹ سٹی کو سنگاپور سے جوڑ چکے ہیں، جس سے شہروں کے درمیان فاصلہ صرف 20 منٹ رہ گیا ہے۔ فارسٹ سٹی کی اپنی کسٹم کی سہولت بھی ہوگی، جس سے رہائشیوں کو سنگاپور اور واپس جانے کی آزادی ہوگی۔ فارسٹ سٹی میں ایسی عمارتیں ہوں گی جن میں سبز چھتیں اور عمودی باغات ہوں گے، جبکہ سٹریٹس میں ٹریفک اور پارکنگ کی جگہوں کے لیے نچلی پرت کے ساتھ ایک سے زیادہ پرت کا ڈیزائن ہوگا، جبکہ اوپری تہہ میں پارکس، کھیلوں کی سہولیات اور ٹرانسپورٹ کے مراکز ہوں گے۔ یہ شہر خصوصی طور پر قابل تجدید توانائی سے چلایا جائے گا اور $100 بلین کی لاگت سے 2035 تک مکمل کیا جائے گا۔ 4 مجوزہ جزیروں میں سے ایک 50 اپارٹمنٹ عمارتوں، گولف کورسز، سوئمنگ پولز اور سالوں کے ساتھ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پرکشش منصوبے کو مکمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سے معاشی اور سیاسی رکاوٹیں پہلے ہی اس کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اس منصوبے کو بنیادی طور پر چین کے ذریعے مالی معاونت فراہم کی جانی ہے اور چینی باشندوں کو اس کی تعمیر کی ابتدائی چند سالوں میں عملی طور پر شہر کا مفت پاس ملے گا۔ نتیجے کے طور پر امیر چینی سرمایہ کار جو اپنے ہی ملک میں اپارٹمنٹس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، فارسٹ سٹی کا رخ کریں گے۔ 2019 تک 80% جو پراپرٹیز ہیں ان کے مالک یہاں پر چینی تھے، یہاں تک کہ سڑک کے نشانات مینڈارن میں تھے اور علاقے میں کھلنے والے چند اسکول مینڈارن کورسز پیش کرتے تھے۔ مقامی ملیشین ان اپارٹمنٹس کو خریدنے کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ جائیداد کی قیمتیں صرف چینی مارکیٹوں کو ذہن میں رکھ کر مقرر کی جاتی ہیں۔ چینی سرمایہ کاروں کی یہاں پر آمد سے اس منصوبے کے مخالفین کے ساتھ عوامی شور بھی مچنا شروع ہوا۔ چنانچہ قیادت کی تبدیلی کے بعد واپس آنے والے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے فارسٹ سٹی میں غیر ملکیوں پر جائیداد رکھنے پر پابندی لگا دی۔ بہت سے غیر ملکی شہر چھوڑنے لگے اور نئے سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ اگلا بڑا دھچکا وبائی مرض اور دنیا بھر میں سفری پابندیوں کی صورت میں آیا، یعنی کہ کرونا وائرس کے بعد آیا۔ ملیشیا کے موومنٹ کنٹرول آرڈر کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نیا سرمایہ کار آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہت سے موجودہ سرمایہ کاروں نے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس منصوبے سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 2020 کے آغاز تک یہاں کے ریزیڈینشل اپارٹمنٹس میں 500 سے کم لوگ رہ رہے تھے، جبکہ فارسٹ سٹی کو 7 لاکھ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں اس غیر حقیقی طور پر حیرت انگیز انفراسٹرکچر کا کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹس کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس وقت اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد فارسٹ سٹی میں 10 سے کم گھر فروخت کیے گئے۔ اس سے بھی زیادہ اگر دیکھیں تو کنٹری گارڈن نے گزشتہ ایک سال میں اپنے 1000 سے زیادہ ملیشین ورکرز کو نوکریوں سے فارغ کر دیا، جو کہ اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ یہ منصوبہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس منصوبے کو بہت زیادہ ہائی ہوپس کے ساتھ
شروع کیا گیا تھا اور شروع کرنے والے بہت زیادہ پرجوش تھے، لیکن ان لوگوں کے لیے آج اس بات کو ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ اربوں کی سرمایہ کاری کے باوجود فارسٹ سٹی فی الحال ایک بیکار میگا پروجیکٹ ہے۔ ہم نے اپنی لسٹ میں 5ویں نمبر پر جس میگا پروجیکٹ کو رکھا ہے وہ ہے یوکا ماؤنٹین نیواڈا۔ ہم اس فہرست کو ایک ایسے میگا پروجیکٹ کے ساتھ ختم کریں گے جس کا منصوبہ ایک حساس عالمی مسئلے کے پیش نظر بنایا گیا تھا۔ جوہری فضلہ کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی جتنا کہ دیگر ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تاہم اگر مناسب طریقے سے ذخیرہ اس کو نہیں کیا جاتا تو یہ دنیا کے بننے سے بعد سے لے کر اب تک کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ مہلک ہو سکتا ہے۔ اب تک نیوکلیر ویسٹ زمین کے اوپر پاور پلانٹس کے قریب ذخیرہ کیا جاتا ہے، تاہم سائنسداں اس بارے میں متفق ہیں کہ اس خطرناک ویسٹ کو زیر زمین گہرائی میں ذخیرہ کرنا ہی سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ 1980 کی دہائی میں یو ایس اتھارٹی نے اس ویسٹ کے اس بڑھتے ہوئے مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1987 میں نیواڈا میں یوکا ماؤنٹین کی شناخت بہترین دستیاب آپشن کے طور پر کی گئی۔ یہ امریکہ کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جوہری جانچ کی جگہ کے قریب تھا اور کسی بھی آبادی کے مراکز سے دور تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ملک بھر سے یہ ویسٹ یوکا ماؤنٹین کے نیچے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر ایک ٹنل کمپلیکس میں جمع کیا جائے گا۔ الگ تھلگ جگہ کے علاوہ یہ پہاڑ آتش فشاں راکھ سے بنا ہے جو لاکھوں سالوں پہلے بنی تھی۔ یہ یوکا ماؤنٹین کو کسی بھی تابکار فضلے کو جذب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ شروع میں اس کے بارے میں خیال کیا گیا تھا کہ یہ جگہ بہترین جگہ ہے جہاں پر نیوکلیر ویسٹ کو سٹور کیا جا سکتا ہے، لیکن نیواڈا میں اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ امریکہ کے پاس 34 ریاستوں میں 100 سے زیادہ آپریشنل اور بند جوہری ری ایکٹر سائٹس ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نیواڈا میں نہیں تھا۔ چنانچہ کانگریس کے رہنماؤں اور عام لوگوں نے پورے ملک میں واحد ایٹمی ڈمپنگ سائٹ ہونے کے خیال کی بھرپور مخالفت کی، جس کے بعد یوکا ماؤنٹین کے سرکاری ہائیڈرولوجیکل اور جیولوجیکل سروے پر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ مخالفین کا خیال تھا کہ یہ جگہ ذخیرہ کرنے کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن اس سے قریبی پانی کے ذریعے آلودہ ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ یہ پانی امرگوسا ویلی میں بہتا ہے اور اسے مقامی امریکی لوگ استعمال کرتے ہیں جو اس علاقے میں صدیوں سے مقیم ہیں۔ مخالفت کے باوجود اس منصوبے کو 2002 میں منظوری مل گئی اور محکمہ توانائی نے دوبارہ تعمیر شروع کر دی، لیکن اس منصوبے کی مخالفت دن بدن مضبوط ہوتی گئی۔ اس وقت کی اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ نیواڈا میں اگر اس کو منتقل کیا جائے گا تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور اس ریاست میں سیاحت کو بھی متاثر کرے گی۔ جب تک براک اوباما نے اقتدار سنبھالا پورا منصوبہ انتہائی سیاسی ہو چکا تھا۔ 2010 میں اوباما انتظامیہ نے اس منصوبے کو ناقابل عمل تصور کیا اور اس کی فنڈنگ روک دی۔ 3 سال بعد ایک وفاقی عدالت نے اسے دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا، لیکن اس میں بہت کم پیش رفت ہوئی، جس سے بائیڈن انتظامیہ نے واضح طور پر کہا کہ یوگا ماؤنٹین اب ملک کے منصوبوں کا حصہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نیواڈا نے جنگ جیت لی ہے۔ 4 دہائیوں کے بعد دہائیوں کی منصوبہ بندی، قانونی مشکلات اور یوکا ماؤنٹین پروجیکٹ میں $17 بلین سے زیادہ صرف کیے جا چکے ہیں، لیکن اس سب کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ کبھی استعمال کے لیے قابل ہی نہیں تھی اور یہ ایک بیکار میگا پروجیکٹ ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹس کی فہرست میں شامل ہے۔ تو یہ تھے دنیا کے 5 سب سے بیکار میگا پروجیکٹس۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مستقبل میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، جن کے اوپر بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے، جن کو بنانے میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، جن کو بنانے میں پورے کے پورے پلانز تھے، لیکن اس کے باوجود ان پروجیکٹس کی تکمیل میں کامیابی نہیں مل سکی؟ اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔